الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن وأهلك أعداءهم. دوستو، ہم پانچویں سبق کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور پانچواں جو حصہ سبق جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ پڑھا رہے ہیں، اس میں ہم نے اس کا پہلا حصہ جو ہے الف مدی کے عنوان سے پڑھا دیا، اور ہم سیکھ بھی گئے اور ہم نے دوہرا بھی دیا۔ آج کا جو ہم سبق سیکھنے جا رہے ہیں یہ ہے یاء مدی۔ یاء مدی اسی پانچویں سبق کے اندر جو حروف مدی ہم نے کہا تھا ان میں سے ایک یاء مدی ہے۔ اب ہم نے اس کو بھی ہجہ خوانی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور ہجہ خوانی کے ساتھ پڑھتے ہوئے ہم نے سیکھنا بھی ہے اور اب تک کے اسباب کو دہرانا بھی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آج کے سبق کو جاننا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پہ یہ کیا ہے بیٹا؟ یہ کیا ہے؟ حمزہ، اور یہ کیا ہے؟ زیر۔ حمزہ اور زیر ہم سیکھتے ہیں۔ حمزہ پہ جب زیر ہو تو ہم کیسے پڑھتے تھے؟ حمزہ زیر ای۔ کیا پڑھتے تھے؟ حمزہ زیر ای۔ اب اس کے ساتھ جب یا اضافہ ہوا ہے، یا دیکھیں یہاں پہ ایک یا آیا ہے جس کے اوپر سکون بھی ہے، تو اسی زیر کی آواز کو کھینچ لینے کا نام ہے یاء مدی۔ آپ اسی زیر کی آواز کو کھینچیں گے تو یاء مدی بن جائے گا۔ اب یہاں پہ میں بڑوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جو آپ کے ساتھ ساتھ گھروں میں قرآن سن رہے ہیں، سننے کے لیے آپ کی مدد کر رہے ہیں، جب آپ سنائیں گے تو سن رہے ہیں، اور ٹائم نوٹ کرتے ہوئے آپ کو پڑھنے پہ ترغیب دلا رہے ہیں، تشویق کر رہے ہیں، ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ حروف مدی میں ہم یہ سیکھ گئے کہ اگر زبر کو آپ کھینچ لیں گے تو وہ الف مدی بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب آپ زیر کو آپ کھینچ لیتے ہیں تو یہ یاء مدی بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ نے الف مدی کو نہیں کھینچا تو وہ زبر بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہاں پہ اگر آپ نے یاء مدی کو نہیں کھینچا تو اصل میں وہ زیر بن جاتا ہے۔ یہ مکمل طور پر بدل رہا ہے، لہذا ہمیں ہوشیاری کی ضرورت ہے، اور یہاں پہ دقت سے سوچنے کی اور سوچ سوچ کر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور نقطہ جو آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دوستوں، جہاں پہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ کھینچ کے پڑھیں، تو ابھی جتنا ممکن ہے آپ سے وہ کھینچ کے پڑھیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ اس کو کتنا کم کھینچنا ہے، زیادہ کھینچنا ہے، اس سے ابھی آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونی چاہیے، آپ کھینچ کے پڑھتے جائیے گا۔ دیکھیں ہم پڑھتے ہیں آج کا نیا سبق۔ یہ کیا ہے بیٹا؟ حمزہ زیر کیا بنتا تھا؟ ای۔ ابھی یا اضافہ ہوا ہے، حمزہ زیر یا ای۔ پڑھیں بیٹا، حمزہ زیر یا ای۔ دوبارہ پڑھیں، حمزہ زیر یا ای۔ جی ہاں، حمزہ زیر یا ای۔ اب آپ نے اپنے گھر میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ہر کلمے کو ان سے 5 مرتبہ دہرائیں، تکرار کروائیں، اور جب وہ اچھی طریقے سے پڑھ پائیں تو پھر آپ نے اگلا حرف یا کلمہ انتخاب کرنا ہے۔ با زیر یا بی۔ یہ کیا ہے بیٹا؟ تا زیر یا تی۔ تا زیر یا فی۔ جیم زیر یا جی۔ ہاں، یہ کیا ہے؟ حا زیر یا حی۔ فی آفری۔ خا زیر یا خی۔ دال زیر یا دی۔ ذال زیر یا ذی۔ را زیر یا ری۔ کھینچ کے پڑھیں گے، ری۔ جی ہاں، زا زیر یا زی۔ سین زیر یا سی۔ شین زیر یا شی۔ صاد زیر یا
صی ضاد زیر یا ضی. جی ہاں بیٹا پڑھیں. طا زیر یا طی. جی ہاں. ظا زیر یا ظی. عین زیر یا عی. غین زیر یا غی. فا زیر یا فی. جی ہاں. قاف زیر یا قی. کاف زیر یا کی. لام زیر یا لی. میم زیر یا می. نون زیر یا نی. نی. واو زیر یا وی. ہا زیر یا ہی. یا دیکھیں یہاں نقطے والا یا ہے. یا زیر یا یہ کھینچ کے پڑھیں گے. یہ ہم نے آج کا نئے سبق سیکھ لیا. اب دیکھیں آپ نے نئے سبق جب پڑھ لیا تو آپ نے ہر روز اس نئے سبق کو دہرانا ہے. ہر روز اس نئے سبق کو آپ نے دہرانا ہے. اب جو ہی نئے سبق آپ نے پڑھ لیا اور ختم ہوا, اب آپ کے پاس 15 منٹ میں سے کتنا وقت باقی بچ رہا ہے. دیکھیں جو باقی بچ رہا ہے اس وقت میں آپ نے اب تک کے پڑھے ہوئے سارے اسباب ہر ایک میں سے تھوڑا تھوڑا دہرانا ہے. دیکھیں ہم نے یہاں پہ لایا ہے پچھلے اسباب میں سے ایک سبق جس کو ہم پہلے دہرا بھی چکے ہیں. کیسے پڑھ رہے تھے؟ حمزہ زیر نون ان. اس کو کیسے پڑھیں گے بیٹا؟ نون زبر ح نح. نح. نون پیش نون. آفرین. کا پیش نون کن. تا پیش میم تم. ٹھیک ہے بیٹا؟ حمزہ زبر نون ان. عین زبر میم ان. تا زبر تا. لام زبر نون لن. لام زبر لا. کاف پیش میم کم. حمزہ زبر خا اخ. را زبر را. جیم زبر جا. واو زبر لام ول. فا زبر جیم فج. را زر ری. لام زبر میم لم. فا زبر فا. میم زبر ما. میم نون زبر پہ نون سکون کی علامت ہے. من. جزم ہے تو میم زبر نون من. من. ضا زبر ضا. لام زبر میم لم. تا پیش میم تم. یا زبر سین یس. تا زبر ها ته. زا زیر زی. ابھی یہاں پہ کیا پڑھیں گے؟ حمزہ پیش او. آفرین. حمزے کو پڑھیں گے جو اوپر ہیں. یہ اس سے پہلے والا سبق ہے جس کو آپ بار بار پڑھ چکے ہیں. کیسے پڑھیں گے؟ یہاں سے پڑھیں. حمزہ حمزہ پیش او. جی. دال زیر دی. نون زبر نہ. قاف پیش او. جی ہاں. تا زیر تی. جی ہاں. لام زبر لا. جی ہاں. فا زبر فا. جیم پیش جو. میم زیر می. عین زبر ع. عین زبر ع. ضاد پیش بو. دال زبر دا. کاف زبر کا. عین پیش او. میم پیش مو. را زیر ری. کاف زبر کا. لام زبر لا. قاف پیش او. ضاد زیر ضی. یا زبر یا. دیکھیے ابھی تک آپ جو دہرا رہے ہیں سب اس طریقے سے دہرا رہے ہیں کہ آپ کی اب تک کی جتنی بھی پڑھائی ہیں جتنے بھی آپ نے پڑھے ہیں ان سب کی دہرائی بھی ہو اور آپ مضبوط بھی ہوں. تو دوستو یہاں پر ہم دوبارہ جو ہمارے اسباب میں سے حروف مدی میں سے سب سے پہلے ہم نے جس کو پڑھ لیا تھا اس کو یہاں پہ دہراتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے کیا ہے بیٹا؟ حمزہ زبر الف آ. کھینچ کے پڑھیں. کھینچ کے پڑھیں. حمزہ زبر الف آ. با زبر الف با.
تا زبر ألف تا. تا زبر الف تا. جيم زبر ألف جا. حا زبر الف حا. خا زبر ألف خا. دال زبر الف دا. ذال زبر ألف ذا. را زبر الف را. زا زبر ألف زا. سين زبر الف سا. شين زبر ألف شا. صاد زبر الف صا. ضاد زبر ألف ضاد. اب دیکھیں یہاں پہ آپ نے اب تک جو دہرا دیا دوستوں، روزانہ 15 منٹ قرآن مجید کے لیے دینا نہ بھولیے گا. اور اب تک ہم نے جو آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اگر آپ کے گھر میں 2 بچے ہیں 3 بچے ہیں تو یہ آپس میں گل مل کر بیٹھ جائیں اور ایک دوسرے کو سناتے جائیں. یہاں پہ ہمارا یہ سبق بھی مختصر، اس لیے کہ ہم نے اس میں اب تک کے سارے اسباب بھی دہرا لیے اور آج کا سبق بھی پڑھ لیا. انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو جائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.